أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفہ نوش کستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مکین گنبد خضرا انیس بے کسا چارہ ساز درد مندہ امام الانبیاء تاجدار اصفیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ذیشان میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، آپ تمامی حضرات نہایت ہی عقیدت و احترام میں ڈوب کر اپنی آواز کو خوب بلند کر کے عشق و محبت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، کس کی تھی؟ اللہ کی دی ہوئی۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ماہ ذوالحجہ یہ اسلامی سال کا سب سے آخری مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارکہ میں جو سب سے عظیم یادگار ہے وہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام و حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کی۔ سب سے عظیم یادگار اس ماہ مبارکہ میں قربانی ہے۔ یہ ماہ مبارکہ ختم ہو تو ماہ محرم الحرام سے اسلامی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، اور اس ماہ مبارکہ میں بھی سب سے عظیم یادگار شہادت امام حسین یعنی قربانی ہے۔ اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی پر ہوتا ہے، اور اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، پورا سال تمہارا قربانیوں کے درمیان میں ہے، کیونکہ یہ قربانی جو اللہ کے لیے دی جائے، یہ قربانی جو اللہ کی رضا کے لیے دی جائے، یہ قربانی جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے دی جائے، چاہے پھر وہ قربانی مال کی ہو، وہ قربانی جان کی ہو، یا کسی شے کی ہو، جس کے پیچھے مقصد صرف یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، مقصد یہ ہو کہ میرا اللہ خوش ہو جائے، مقصد یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا حاصل کر لوں، یہ اتنی عظیم چیز ہے، یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اس چیز کے ذریعے سے اللہ کے بندے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے مقرب بن جاتے ہیں۔ اس لیے تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہو قربانی پر ختم،
اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہو، قربانی سے شروع بتایا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو، جب بھی اللہ کے لیے قربانی پیش کرنے کی باری آئے تو کبھی پیچھے مت ہٹنا، اس لیے کہ تم پیچھے اگر ہٹ جاؤ تو ظاہری طور پر تمہارا مال بچ جائے گا، تمہاری جان بچ جائے گی، لیکن یہ جان و مال بچا بچا کر کتنے دن، 2 دن، 4 دن، 10 دن، سال، 2 سال، لیکن اللہ کے لیے جو مال قربان کیا جاتا ہے، اللہ کے لیے جو جان قربان کی جاتی ہے، وہ چیز قربان ہونے کے باوجود ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دی جاتی ہے۔ جو چیز اللہ کے لیے قربان کی جائے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے اس چیز کو باقی فرما دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے اس چیز کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج پوری دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد منائی جاتی ہے، ان کے طریقے پر قربانی ادا کی جاتی ہے۔ گویا مشیت جواب دے رہی ہیں، اگر ہزاروں سال پہلے بھی کوئی ہمارے لیے قربانی پیش کرتا ہے تو ہزاروں سال بیت جانے کے باوجود ہم اس کی قربانی کو مٹنے نہیں دیتے، بلکہ قربانی بھی زندہ رہتی ہے اور قربانی کرنے والوں کو بھی اللہ ہمیشہ کے لیے زندہ فرما دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو عموماً تو عوام صرف ایک قربانی جانتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک قربانی جانی جاتی ہے، وہ قربانی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا۔ لیکن یارو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی میں صرف ایک قربانی نہیں بلکہ ان کی پوری زندگی قربانی میں ہی گھومتی نظر آتی ہے، از اول تا آخر پوری زندگی ان کی قربانی کے درمیان گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا۔ اور میرا رب قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا، امتحان لیا گیا، آزمائش کی گئی، کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ باتیں پوری کر کے دکھائی، وہ آزمائش میں کھڑے اتر کے بتایا، ان امتحانات میں پاس ہو کر بتایا۔ جب اللہ نے آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تو اللہ کی توفیق سے حضرت ابراہیم نے ان آزمائش میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے دکھایا اور آزمائش پوری کر کے دکھائی۔ نتیجتاً قالا انی جاعلک للناس اماما، فرمایا نتیجتاً ان کی قربانیوں میں جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اللہ کی رضا کے لیے پیش کی اور پوری کر کے دکھائی آزمائش، تو نتیجتاً ان کے رب نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی منصب، کوئی مقام، کوئی بلندی، کوئی سرخ روئی، کوئی کامیابی یا کامرانی چاہیے تو ہر کامیابی، ہر بلندی کے پیچھے قربانی چھپی ہوئی ہے۔ قربانی کے بغیر نہ دنیا کی کوئی کامیابی مل سکتی ہے، نہ آخرت کی کوئی کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر خدا کے دربار میں مقام و مرتبہ چاہیے تو پھر مقام و مرتبہ خواہش رکھنے والا، مقام و مرتبے کی خواہش رکھنے والے کے لیے لازم و ضروری ہے کہ اللہ کے لیے وہ قربانی دے۔ پھر وہ قربانی مال کی بھی ہو سکتی ہے، وہ قربانی جان کی بھی ہو سکتی ہے، وہ قربانی آرام کی بھی ہو سکتی ہے، وہ قربانی راحت کی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر خدا کے دربار میں مقام و مرتبہ چاہیے تو بندے کو قربانی پیش کرنی ہوگی۔ لیکن آج کے دور میں مسلمانوں کی زندگی کا جب جائزہ لیا جائے تو آج کا مسلمان ہر مقام و مرتبہ چاہتا ہے، ہر بلندی، ہر کامیابی چاہتا ہے، ہر سرخ روئی، ہر عروج چاہتا ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ رب کے لیے فجر میں نیند کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ مرتبے چاہیے، عظمت چاہیے، دنیا میں عزت و شوکت چاہیے، لیکن عالم یہ ہے بہت بڑی بڑی قربانیاں تو درکنار۔ اللہ کے لیے جو قوم فجر میں اپنی نیند کی قربانی نہ دے سکے اس قوم کو کبھی عروج نہیں مل سکتا، اس قوم کو کبھی کامیابی
اور بلندی نہیں مل سکتی، اس لیے کہ ہر بلندی کے پیچھے، ہر کامیابی کے پیچھے اور ہر مقام و مرتبہ کے پیچھے قربانی پوشیدہ رہتی ہے۔ بغیر قربانی کی کسی کو کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں مل سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کو طرح طرح سے آزمایا گیا، اور قرآن نے کہا کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا، یہاں پر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی جانب سے ان بندوں کو آزمایا جاتا ہے جو اللہ کے پیارے ہیں۔ آزمائش کے نتیجے میں پھر انہیں خلیل بنایا جاتا ہے، دوستی کا تاج دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالی جب بھی آزماتا ہے تو اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، اپنے محبوبوں کو آزماتا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، وہاں نمرود کو آزادی دے دی، جو چاہے کرتا پھرے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، وہاں فرعون کو آزادی دے دی، جو چاہے کرتا پھرے۔ یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائش میں ڈالا، وہاں ابو جہل، ابو لہب کو آزاد کر جو چاہے کرتے پھرے۔ پتہ یہ چلا اللہ جب بھی آزماتا ہے تو اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ کچھ لوگ اس آزمائش کو خدا کا عذاب سمجھتے ہیں، یار اگر وہ ایسا ہوتا تو پھر اللہ کیوں اس کو پریشانی میں ڈالتا، وہ ایسا ہوتا تو اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا، وہ اگر ایسا ہی اتنا اچھا بندہ ہوتا تو اس کے ساتھ یہ امتحانات کے معاملے کیوں ہوتے، یا آزمائش کے معاملے کیوں ہوتے۔ ایک صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ جب تم کسی بندے کو آزمائش میں اور امتحان میں گرفتار دیکھو اور تمہیں پتا کرنا ہے کہ یہ آزمائش خدا کی جانب سے اس کے لیے امتحان ہے یا عذاب ہے، اگر تمہیں یہ آزمانا ہے تو تم پھر اس بات کا جائزہ لو کہ اس آزمائش کے بعد وہ بندہ خدا سے اور قریب ہو گیا کہ دور بھاگ گیا، خدا کی بارگاہ سے اور قریب ہوا کہ دور بھاگ گیا۔ اس آج کل لوگ حضرت نہیں یار بھائی نماز کو نہیں آ رہے، حضرت کیا نماز کو آتے، نماز تو پابندی سے پڑھتا تھا لیکن نماز پڑھنے کے باوجود میری یہ پریشانی جا ہی نہیں رہی، میں نے تو اتنی منتیں مانگی اور میں نے تو اتنے روزے رکھے، اتنے شکرانے پڑے، اتنی دعائیں کی، لیکن میرا یہ کام پورا ہی نہیں ہوا۔ کتنے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو آزمائش کے بعد، امتحان کے بعد اللہ کی بارگاہ سے دور ہو گئے۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں جس آزمائش، جس امتحان کے بعد اللہ کا بندہ اللہ سے دور ہو جائے، سمجھ جاؤ کہ یہ چیز من جانب اللہ اس پر عذاب بن کر آئی تھی۔ اور جس آزمائش امتحان کے بعد بندہ اللہ سے دور نہیں، اللہ سے مزید قریب ہو جائے، تو فرماتے سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے بلکہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے، اور اللہ اسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے انہی کو ستایا جاتا ہے جو اللہ کے پیارے ہوتے۔ اسی لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کائنات میں بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا، بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مظالم کا سامنا کرنا پڑا، لیکن فرماتے ہیں اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی کو ستایا گیا ہے تو وہ مجھ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ کسی کو تکلیف دی گئی ہے، سب سے زیادہ کسی کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے، سب سے زیادہ کسی کو ستایا گیا ہے، تو وہ مجھ محبوب خدا کی ذات ہے۔ آپ غور کریں، جو کائنات میں خدا کا سب سے بڑا محبوب ہو، اسی محبوب خدا کو سب سے زیادہ ستایا گیا۔ ہم جہان بھر کے پاپی ہیں لیکن ارادہ یہ رکھتے ہیں ہم کو کوئی نہ ستائے، ہم کو تکلیف نہ پہنچے،
ہم کو کوئی پریشانی نہ ہے. تم نے اگر اللہ کو رب مانا ہے اور آخرت کی کامیابی کی امید رکھتے ہو تو پھر تیار رہو کہ اس دنیا میں تمہیں آزمایا بھی جائے گا, اس دنیا میں تمہیں ستایا بھی جائے گا, اس دنیا میں تمہیں رلایا بھی جائے گا, اس دنیا میں تمہیں تکلیفوں کا سامنا کرنا بھی ہوگا, بلاؤں کا سامنا بھی کرنا ہوگا. اور اگر تم نے اللہ کے لیے ان تمام باتوں پر صبر کیا اور اس راہ میں ساری دنیا چھوٹ بھی جائے تو غم نہ کرنا, اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین, کائنات چھوٹ جائے غم نہ کرنا. مصیبتوں پر صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے, اور جب تمہارا رب تمہارے ساتھ ہو تو اللہ کی عزت کی قسم دنیا چھوٹ جائے کوئی غم نہیں ہے, کائنات چھوٹ جائے کوئی غم نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے جو چاہتا ہے تو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دیتا ہے. وہ رب ہمارے ساتھ ہے جو بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر دیتا ہے. وہ رب ہمارے ساتھ ہے کہ جس نے چاند و سورج کو تخلیق عطا فرمائی. وہ رب ہمارے ساتھ ہے جس نے زمین کا بچھونا اور آسمان کا شامیانہ پھیلا دیا. جب وہ ہمارے ساتھ ہے جو تقدیروں کا بدلنے والا ہے, جب وہ ہمارے ساتھ ہے جو سوئی ہوئی قسمت کو بیدار کرنے والا ہے, جب وہ ہمارے ساتھ ہے جو کائنات کا نظام پل بھر میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے, جب وہ رب ساتھ ہو تو ساری کائنات چھوٹ جائے اس کا غم نہ کرنا. لیکن مسلمانوں, آپ خود اپنے سینے پر ہاتھ رکھو اور اپنی نیجی زندگی میں جھانک کر دیکھو اور مجھے بتاؤ کیا تمہارے اور ہمارے اندر یہ تصورات نہیں ہے, یہ فیلنگ نہیں ہے؟ کون سی فیلنگ؟ دنیا چھوٹ جائے روتے ہیں, دنیا روٹ جائے روتے ہیں, دنیا پاس سے چلی جائے روتے ہیں. لیکن کتنے وہ بندے ہیں جو اللہ کے روٹنے پر روتے ہیں, جو اللہ کے ناراض ہونے پر روتے ہیں, جو اللہ کے ناخوش ہونے پر روتے ہیں؟ ہمارا تو حال یہ ہے, کائنات چھوٹتی ہے تو رونا آتا ہے, کائنات چھوٹتی ہے تو افسوس ہوتا ہے, کائنات چلی جاتی ہے تو افسوس ہوتا ہے. اللہ راضی ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے, مسلمانوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اس سے مثال کے طور پر بات پھیل رہی ہے, مجھے عرض کچھ اور کرنا ہے, لیکن مثال کے طور پر اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے کسی کا 2000 کا نوٹ گم ہو جائے, حالانکہ ابھی جلدی جلدی آپ بینکوں میں اس کو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں چائے والے صاحب ہے ہی ایسے, کبھی بھی کچھ بھی بند کر دیتے ہیں, کبھی بھی کچھ بھی لے. کبھی مارکیٹ میں ارجنٹ میں لوگوں کا کروڑوں روپیہ نقصان کر کے 2000 کی نوٹ مارکیٹ میں لائی, اس نام پر کہ کالا دھن ختم ہو جائے گا. لیکن باوجود اس کے یہ ترکیب کام نہ آئی, کالا دھن اتنا بڑھ گیا کہ چائے والے بابا پھر مجبور ہو گئے 2000 کے نوٹ کو بند کرنے کے لیے. یہ تو ہمارے یہاں پر حال ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ 2000 کا نوٹ اگر کسی کا گم ہو جائے تو وہ بندہ بے چین ہو جاتا ہے, بے قرار ہوتا ہے. حاجی صاحب کھانا کھا لو, نہیں یار کھانا دل نہیں ہو رہا ہے. کیوں, کیا ہو گیا؟ کھانے کے دل کیوں نہیں ہو رہا؟ یار 2000 کا نوٹ میرا چلا گیا, کاروبار میں دل نہیں لگ رہا, دکان پر دل نہیں لگ رہا ہے, رات میں بستر پر لیٹے آنکھیں کھلی ہے, آسمان کی طرف دیکھ رہے, چھت کی طرف. بھائی کیوں نہیں سو رہے ہو؟ کیسے سو, نیند نہیں آ رہی. کیوں؟ 2000 کا نوٹ گم. مجھے بتاؤ کیا یہی کیفیت تمہاری نماز فجر کے چھوٹنے پر ہے کہ نماز فجر چھوٹ گئی اس لیے کھانے میں دل نہیں لگتا, فجر چھوٹ گئی اس لیے کاروبار میں دل نہیں لگتا, فجر چھوٹ گئی اس لیے نیند نہیں آتی, فجر چھوٹ گئی اس لیے کسی کام میں دل نہیں لگتا؟ کیا تمہاری یہ کیفیت ہے؟ تو جواب یہ ملے گا کہ نماز چھوٹنے کے بعد دل کا نہ لگنا یہ تو اس وقت ہو جب نماز فجر چھوٹنے کا کوئی خیال بھی ہو. ہماری یہاں تو نماز فجر کیا 5 وقتہ نمازیں چھوٹ جائیں کوئی غم ہی نہیں ہوتا, کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا, کوئی افسوس نہیں ہوتا. پتا چلا کہ دنیا چھوٹنے پر جس بندے کو غم ہو اور اللہ کے ناراض ہونے کا کوئی خیال نہ ہو, وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کی کیفیت قرآن یوں بیان کر رہا ہے کہ کائنات کے چھوٹنے پر اس کو غم نہیں ہوتا, اس کی صرف ایک فکر ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کیا, مالک تیرا ابراہیم تیرا بہت ذکر کرتا, تیری عبادت
تیری یاد بہت زیادہ کرتا ہے. شاید یہ اس وجہ سے ہے کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خوب فراوانی دے رکھی ہے، خوب مال دولت دے رکھا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں میرے فرشتوں، میرا ابراہیم میری عبادت و ریاضت، میرا ذکر، میری یاد اس لیے کرتا ہے کہ وہ مجھ سے عشق کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت اور پیار کرتا ہے. اگر تم چاہتے ہو آزمانا تو جاؤ جا کر آزماؤ. فرشتے اللہ کی اجازت سے زمین پر آئے، انسانی شکل میں آئے، فرشتے بن کر نہیں بلکہ انسان بن کر آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکان کے قریب کھڑے رہ کر اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اور وہ ذکر کون سا ذکر؟ بھی وہ کہ ماہ رمضان المبارکہ کے جاتے ہی چونکہ وہ ذکر بند ہو جاتا ہے اس لیے مسجدیں سونی ہو جاتی ہے، کانوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے. کون سی؟ وہ تسبیح جو ماہ رمضان میں ہم ملتے ہیں پڑھتے ہیں، سبحان الملک القدوس. یہ جو تسبیح پڑھتے ہیں آگے چل کے سبحان الملک الحنان، سبحان الملک المنان، سبحان الملک الدیان. مجھے بتاؤ پڑھنے والے آپ اور ہماری طرح ہوتے ہیں تو سننے میں اتنا مزہ آتا ہے جب اللہ کے فرشتے آسمان سے اتر کر یہ تسبیح پڑھ رہے ہوگے اور سننے والے بھی حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام ہوں گے تو پڑھنے میں اور سننے میں لذت کا کیا عالم ہوگا، مٹھاس کا کیا عالم ہوگا. وہ فرشتے اپنی لاہوتی زبان میں اپنی نورانی آواز میں جب یہ تسبیح پڑھنے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سن کر باہر نکل پڑے اور اس تسبیح کو سنتے ہوئے مدہوش ہو گئے. اللہ کا نام وہ لاہوتی آواز میں سن کر مدہوش ہو گئے، اللہ کی محبت میں مدہوش ہو گئے. جب فرشتوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں خود رفتہ ہو گئے تو انہوں نے تسبیح اچانک بند کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہوش میں آئے، بیدار ہوئے، کہا کہ تم نے تسبیح کیوں روک دی؟ مجھے میرے رب کا کلام سناؤ، مجھے میرے رب کا نام سناؤ، مجھے میرے رب کی یاد دلاؤ. ان فرشتوں نے جو بشکل انسان آئے ہیں انہوں نے کہا ہم تسبیح فری میں نہیں سناتے، ہم تسبیح ایسے مفت تھوڑی سناتے ہیں، اللہ کا نام ہم ایسے نہیں سناتے، ہم کو کچھ دینا پڑے گا تو ہم تم کو اللہ کا نام اور وہ تسبیح سنائیں گے، اللہ کی تسبیح. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ تھا، انہوں نے آدھا ریوڑ صرف ایک تسبیح سنانے کے لیے ان فرشتوں کے حوالے کر دیا، کہا کہ یہ لے لو لیکن مجھے میرے رب کا نام سناؤ، مجھے میرے رب کا نام، میرے رب کی یاد، میرے رب کا ذکر سناؤ. انہوں نے آدھا ریوڑ لے کر پھر تسبیح پڑھنا شروع کی، سبحان الملک الحنان، سبحان الملک المنان، سبحان الملک الدیان. تسبیح پڑھ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں پھر مدہوش ہو رہے ہیں، اللہ کی محبت میں اللہ کے ذکر کو سن کر ان پر اللہ کی عشق کا رنگ چڑھ رہا ہے. اللہ اللہ. جب ملائکہ نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ ذکر الہی سن کر اللہ کی تسبیح سن کر مدہوش ہو گئے ہیں، اچانک ملائکہ فرشتوں نے پھر تسبیح کو روک دیا. حضرت ابراہیم نے فرمایا کیوں روکے؟ کہا کہ نہیں، اب جتنا دیا تھا اتنا ہم نے سنا دیا، اگر اور چاہتے ہو سننا اور کچھ دو. بچا ہوا آدھا بکریوں کا ریوڑ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دے دیا، کہا لے لو، میرے رب کا نام مجھے سناؤ، میرے رب کا ذکر مجھے سناؤ. اللہ اللہ. فرشتے پورا بکریوں کا ریوڑ اپنے قبضے میں لے کر پھر تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ کا نام پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سن کر پھر اللہ کے رنگ میں مدہوش ہو گئے، اللہ کے عشق میں مدہوش ہو گئے. فرشتے پھر تسبیح کو روکتے ہیں. کہاں کیوں روکا؟ کہاں کچھ دو تو تسبیح سنائیں گے لیکن تمہارے پاس تو اب دینے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں، سارا ریوڑ تو تم نے دے دیا، اب تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لہٰذا ہم تمہیں تسبیح نہیں سنائیں گے، اللہ کا ذکر پڑھ کر نہیں سنائیں گے، اللہ کا نام پڑھ کر تمہیں نہیں سنائیں گے. حضرت ابراہیم نے فرمایا رک جاؤ، میرے پاس کچھ دینے کے لیے تو نہیں ہے لیکن سنو، اتنا بڑا ریوڑ تمہارا ہو چکا ہے، ریوڑ کو سنبھالنے کے لیے اور ریوڑ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کسی آدمی کی بھی تو ضرورت پڑے گی، کسی دیکھ ریکھ کرنے والے کی بھی ضرورت پڑے گی، لہٰذا مجھے تم اپنی بکریوں کے خادم کے طور پر لے لو اور مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ.
مجھے میرے رب کا نام سناؤ، میرے رب کا ذکر اور میرے رب کی تسبیح پڑھ کر سناؤ۔ اللہ اللہ، آپ دیکھیں اور غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ کا نام سننے کے لیے جتنی جمع پونجی اپنے پاس تھی سب کے سب اللہ کی محبت میں قربان کر دی۔ پھر آگے چلیں اور دیکھیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ تو پوری زندگی میں نے شروع ہی میں عرض کیا، ابراہیم علیہ السلام کی ایک قربانی نہیں، پوری زندگی ان کی قربانی کے درمیان ہے، پوری زندگی میں قربانی ہی قربانی ہے، قربانی ہی قربانی ہے، اور انہی قربانیوں کے صلے میں اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا۔ جب آپ نے اپنی قوم کو ایک خدا کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف بلایا، تو نتیجتاً قوم نے اور نمرود نے ایک ایسی آگ جلائی جس آگ کو جلانے کے لیے 40 دن تک مسلسل لکڑیاں جمع کی جانے لگی۔ بلکہ حد تو یہ ہے جہالت کی کہ اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نظر مانتے تھے، منت مانتے تھے، کیا کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے جو لکڑیاں جمع کی جا رہی ہے ان لکڑیوں میں اپنی طرف سے بھی کچھ لکڑیاں دوں گا۔ اللہ، یہ عالم تھا اللہ کی خلیل، اللہ کی نبی کی دشمنی کا، کہ لوگ منتیں مانتے تھے کہ اگر یہ کام ہو جائے تو میں ان کو جلانے میں مدد کروں گا یا جلانے میں مدد کروں گی۔ 40 دن تک مسلسل لکڑیاں جمع کی جانے، اور جو جلانے کے لیے احاطہ ان کے لیے بنایا گیا تھا اس احاطے کی دیوار 45 فیٹ اونچی تھی اور 30 فیٹ اس کی چوڑائی تھی۔ اتنی آگ اتنی آگ اتنی آگ جلائی گئی کہ بالفرض اوپر سے، اس آگ کے اوپر سے، آسمان کے قریب سے اگر کوئی پرندہ اوپر سے گزر جاتا تو وہ جل بھون کر نیچے گر جاتا۔ اتنی آگ جلائی گئی۔ اب آگ جلانے والوں نے تو جلا لیا، لیکن اب اس کی حرارت، تپیش کا عالم یہ تھا کہ کئی فیٹ دور تک بھی کوئی اس دیوار کے پاس جا نہیں سکتا تھا، اتنی تپیش تھی، اتنی حرارت، اتنی گرمی تھی۔ اب سوال یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا کیسے جائے؟ اس کے قریب ہم جا ہی نہیں پا رہے ہیں، دیواروں میں اتنی تپیش ہے کہ دیواروں کے قریب بھی کوئی بندہ نہیں جا سکتا، ڈالے کیسے؟ تو شیطان نے پھر انہیں سکھایا اور انسانی شکل میں، ایک بوڑھے کی شکل میں آ کر انہیں ترکیب دلائی منجنیق بنانے کی۔ جیسے عام زبان میں آپ سن لے، جو آپ گلیر کھیلتے ہیں نا، گلیر پتھر ڈال کے اڑاتے ہیں، تو اسی ٹائپ میں منجنیق ایک بڑی شکل و صورت کے ساتھ بنائی گئی، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر اور پھر آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے تھے اور کہا تھا ابراہیم تمہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اگر تم اپنے رب سے کچھ کہنا چاہتے ہو، کچھ معروضہ پیش کرنا چاہتے ہو، کوئی تمہاری حاجت ہے تو تم بتاؤ، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری حاجت پیش کر سکتا ہوں، اس لیے کہ جہاں میں جا سکتا ہوں وہاں تک کوئی اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے جواب پر قربان جائے۔ ارشاد فرماتے میں تمہیں اپنی حاجت کیوں پیش کروں؟ اس لیے کہ جس کے حکم سے مجھے نار نمرود میں ڈالا جا رہا ہے وہ رب میرے حال سے باخبر ہے، اور میرے آگ میں جانے سے میرے رب کی رضا مجھے مل سکتی ہے، تو میں ایک نہیں ہزاروں مرتبہ آگ میں جانے کے لیے تیار ہوں، بس آرزو یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور یہاں پر مجھے پھر وہ بات یاد آئی کہ یہاں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں اللہ کے یہاں تمہاری حاجت پیش کر دوں کہ جہاں میں جا سکتا ہوں وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ یہاں پر انہوں نے کہا، اور پھر معراج کی رات میں اس منظر کو بھی نگاہوں کے سامنے رکھے کہ جب حضرت جبریل مصطفیٰ جان رحمت کا خاتم بن کر ساتھ میں چل رہا ہے اور سدرۃ المنتہا پر آ کر جبریل بھی کہتے ہیں حضور اب آپ جائیے کہ میری حد یہاں پر ختم ہو گئی، میں آگے نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ میرے آقا نے اس وقت فرمایا تھا اے جبریل تیری کوئی حاجت ہو تو بتا کہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔
یہ ہے اللہ کے پیارے رسول یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی عظمتوں کا عالم کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جبریل نے کہا تھا کوئی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ عظیم شہزادے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے فرماتے کہ اب میں وہاں جا رہا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، تیری کوئی حاجت ہے تو تو بتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان پر جملہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ اور پھر عالم یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم جب ڈالے گئے تو اللہ نے آگ سے فرمایا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے نار اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ پھر عالم یہ ہوا حکم ربی سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جیسے ہی ڈالے گئے وہ آگ اب آگ نہ رہی، باغ کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ اور روایتوں میں ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، مولا کائنات فرماتے ہیں اس وقت ساری کائنات کی آگ ٹھنڈی ہو کر بجھ گئی تھی، کہیں آگ نہیں جلتی تھی۔ مولا علی یہاں بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو صرف ٹھنڈی ہونے کے لیے نہیں کہا بلکہ سلامتی والی ہو جائے، یہ کہا۔ مولا کائنات فرماتے اگر اللہ یہ نہیں فرماتا کہ ٹھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ سلامتی والی ہو، اگر یہ نہیں فرماتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی، اتنی ٹھنڈی ہو جاتی، اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس ٹھنڈک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام برداشت نہیں کر پاتے اور ان کا وصال ہو جاتا، اتنی ٹھنڈی ہو جاتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس کو فرمایا ٹھنڈی بھی ہو لیکن سلامتی والی بھی بن جا۔ یہاں پر آپ غور کریں کہ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جس کے حکم سے آگ بھی برف میں تبدیل ہو جاتی ہے، آگ بھی ٹھنڈک میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، وہ ان کے لیے تو باغ بن گئی لیکن دیکھنے والوں کے لیے وہ آگ ہی تھی، دیکھنے والوں کے لیے وہ آگ ہی تھی۔ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہی متشکل ایک فرشتے کو کر کے ایک فرشتے کو انہی کی شکل و صورت میں ان کے پاس بٹھا دیا تاکہ ابراہیم کا دل بہل جائے۔ حضرت ابراہیم بات ہی اتنی لیکن وقت ہمارا ہاتھ سے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے اللہ کی عزت کی قسم، جتنا سرور، جتنے مزے اور جتنی لذت مجھے اللہ کے لیے آگ میں جانے پر ملی تھی، پوری زندگی مجھے کبھی ویسی لذت نصیب نہیں ہوگی، ویسا قرار نہیں ہوا، ویسا قرار نصیب نہیں ہوا۔ پتا چلا اللہ کے لیے جب کسی کو مصیبت میں ڈالا جاتا ہے وہ دیکھنے والوں کے لیے تو مصیبت ہوتی ہے لیکن از خود اس بندے کے لیے وہ راحت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آخری بات بتا کر گفتگو ختم۔ یہاں ڈالا گیا ان کے لیے آگ تھی، ان کے لیے باغ تھی اور تمام لوگوں کے لیے وہ آگ تھی۔ اب ہوا یوں حشرات الارض جتنے جانور وغیرہ بطور خاص مینڈک اپنے منہ میں چلو بھر بھر کے پانی لاتا تھا اور اس آگ کی طرف پھینکتا تھا، حالانکہ اس کے اس پانی ڈالنے سے آگ بجھ سکتی تھی؟ نہیں بجھنے والی، اتنی بڑی اتنی بلند آگ تھی، بجھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس نے اپنے اس عمل کو کر کے اللہ کے پیاروں سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینڈک کو کبھی مت مارنا، کہ وہ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اور اللہ کے محبوبوں سے محبت بھی کرتا ہے۔ اس کے برعکس گرگٹ اور چھپکلی کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں دیکھو مار ڈالو، آقا نے فرمایا جہاں دیکھو مار ڈالو، جبکہ میرے آقا نے چونٹی کو مارنے سے بھی منع فرمایا، منگی کو مارنے سے بھی جبکہ تم کو اذیت نہ پہنچائے منع فرمایا ہے۔ اتنے رحمت للعالمین ہیں لیکن فرما رہے ہیں چھپکلی کو جہاں دیکھو اسے فوراً مار دو۔ کیوں؟ کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں آگ میں ڈالا گیا تھا تو وہ اس آگ میں پھونکے مارتی تھی، وہ چھپکلی وہ گرگٹ پھونکے مارتی تھی، حالانکہ اس کی پھونک سے کوئی آگ بڑھنے والی نہیں تھی، لیکن اس نے پھونکے مار کر نبی کے گستاخ اور نبی کے دشمن ہونے کا ثبوت دیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا جہاں دیکھو مار ڈالو۔ وہ یا اللہ کی حبیب فرما رہے ہیں جو دشمنی نبی ہوتا ہے وہ زمین کے لیے بوجھ ہوتا ہے، جو دشمنی نبی ہوتا ہے اسے کائنات میں جینے کا حق نہیں ہوتا ہے، جو نبی کا گستاخ، جو
نبی کا دشمن ہوتا ہے اسے زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے. قدرت چاہے تو اسے زمین سے ختم کر دے، لیکن تمہاری بساط میں اگر نہیں ہو تو اتنی تو طاقت ضرور ہے کہ چھپکلی کو، گرگٹ کو جہاں دیکھو اس کو مار ڈالو. بلکہ میرے آقا نے ثواب بھی بیان فرمایا کہ کوئی ایک ہی بار میں مارے تو اسے اتنا ثواب، اگر کوئی 2 بار میں مارے تو ثواب کم ہوگا، 3 بار میں مارے تو ثواب کم ہوگا. لہٰذا جب دیکھو ایک ہی بار میں ختم کر دو. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار سے پار ہے. باتیں بہت زیادہ وقت